نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون۔ اے میرے رب، میں نے اپنی کچھ اولاد کو تیرے عزت والے گھر کے پاس ایک ایسی وادی میں ٹھہرایا ہے کہ جس میں کھیتی نہیں ہوتی، اے میرے رب، تاکہ وہ نماز قائم رکھیں تو تو لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں پھلوں سے رزق عطا فرما تاکہ وہ شکر گزار ہو جائیں۔ اس آیت میں وادی سے مراد وہ جگہ ہے کہ جہاں اب مکہ مکرمہ ہے۔ ذریت سے مراد حضرت اسماعیل علیہ السلام مراد ہیں، اور حرمت والے گھر سے مراد بیت اللہ مراد ہے کہ جو طوفان نوح سے پہلے کعبہ مقدسہ کی جگہ تھا، اور جب طوفان نوح آیا تھا تو خانہ کعبہ کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کا پس منظر یہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سرزمین شام میں حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن پاک سے پیدا ہوئے، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک اور زوجہ تھی، ان کا نام حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، اور ان کے ہاں کوئی اولاد نہ تھی۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں کچھ جذبات پیدا ہوئے جب انہوں نے بی بی حاجرہ کی گود میں حضرت اسماعیل کو دیکھا، تو اس وقت ان کے جذبات پیدا ہوئے اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ کہا کہ آپ حاجرہ کو اور ان کے بیٹے کو میرے پاس سے جدا کر دیجیے۔ پھر اللہ رب العالمین کی حکمت یہ ہوئی کہ اس نے ایک سبب پیدا کیا، اور چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وحی آئی کہ حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل کو اس سرزمین شام سے یہاں سے لے جائیں، اور ایک مکہ مکرمہ جہاں ہے وہاں کا آپ کو حکم ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیونکہ اللہ کا حکم تھا، ان دونوں کو لے کر فوراً براق پر آپ سوار ہوئے اور شام سے سرزمین حرم میں تشریف لائے، اور جہاں خانہ کعبہ ہے اس کے قریب میں ہی آپ کو اتارا۔ اور اس وقت جب آپ کو اتارا تو اس وقت نہ کوئی آبادی تھی، نہ کوئی چشمہ تھا، نہ کوئی پانی تھا، اور صرف ایک توشہ دان میں آپ نے چند کھجوریں اور ایک برتن میں پانی وغیرہ لے کر ایک مشکیزے میں انہیں دے کر آپ واپس مڑ گئے اور ان کی طرف نہ دیکھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو والدہ حضرت بی بی حاجرہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے عرض کی کہ آپ ہمیں یہاں چھوڑ کر کہاں جاتے ہیں؟ اس وادی میں نہ کوئی انیس ہے نہ کوئی رفیق۔ انیس کا معنی کہ یعنی کوئی ایسا نہیں کہ جس سے انس ہو، انسان نام کی کوئی ذات یہاں پر ہے نہیں، اور کوئی ایسا نہیں کہ جس کے ساتھ ہم یہاں رہ سکیں۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ آپ نے بار بار پوچھا لیکن آپ نے کوئی توجہ نہ فرمائی۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند مرتبہ یہی عرض کیا اور جواب نہ پایا، تو پھر ایک جملہ آپ نے کہا اور یہ کہا، کیا آپ کو اللہ رب العالمین نے اس کا حکم دیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ پوچھا کہ اللہ کا حکم ہے تو آپ نے کہا ہاں، صرف اتنا جملہ کہا۔ یہ سن کر حضرت بی بی حاجرہ کو اطمینان ہو گیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو اپنی بیوی کو چھوڑ کر وہاں سے روانہ ہو گئے۔ اللہ اکبر! یہ دیکھیے کیسی آزمائش تھی، کیسی اللہ سے محبت ہے کہ پھر بیوی کو بھی چھوڑ دینا ہے، بچے کو بھی چھوڑ دینا ہے۔ یہ دیکھیے محبت اللہ کی، اس میں بہت بڑے سبق ہیں۔ پھر کیا ہوا؟ آپ نے، مفسرین کہتے ہیں کہ ان کو وہاں چھوڑا اور چند ایسے قدم آگے جا کر کے جہاں سے بی بی حاجرہ آپ کو نہ دیکھ سکیں، وہاں سے آگے جا کر پھر آپ نے یہ والی دعا مانگی جو میں نے آپ کے سامنے ابھی تلاوت کی اور اس کا ترجمہ پڑھا۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے فرزند حضرت اسماعیل کو دودھ پلانے لگی۔ جب ان کے پاس
موجود پانی بھی ختم ہو گیا اور پیاس کی شدت سے صاحبزادے کے کا حلق شریف بھی پیاس کی وجہ سے خشک ہو گیا، تو آپ پانی کی جستجو اور آبادی کی تلاش میں، تو کوئی تو آبادی ہوگی، تو جس مقام پر آپ کھڑی ہوئی تھی وہ صفا کا مقام تھا، اور اس صفا کے مقام سے آپ دوڑ لگاتی تھی مروہ تک، اور کہ کوئی آبادی نظر آ جائے، تو وہ اس طرح آپ نے 7 چکر لگائے۔ اب یہ دیکھیے کہ وہ مقصد کیا ہے، لیکن قیامت تک آنے والوں لوگوں کے لیے جو حج کرنے آئے یا عمرہ کرنے آئے، ان کے لیے یہ ادا اللہ رب العالمین نے محفوظ کرنی تھی۔ اللہ اکبر، کہ ایک نبی کی زوجہ اگر دوڑ لگا دیں تو اللہ رب العالمین کو یہ دوڑ بھی اتنی پسند ہے کہ قیامت تک کوئی عمرہ کرے گا، وہ سعی کرنا اس کے لیے ضروری، ورنہ نہ اس کا عمرہ ہوگا نہ حج ہوگا۔ اللہ اکبر، جب آپ کی 7ویں چکر جو مروہ پر ختم ہوا تو اس وقت مفسرین کہتے ہیں 7 چکر مکمل ہوئے تو فرشتے کے پر مارنے سے یا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدم مبارک سے جہاں آپ کے لگے ہوئے تھے وہاں خشک زمین سے اللہ نے ایک چشمہ نمودار کر دیا اور وہ زمزم کا پانی نمودار ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ جو واقعہ ہے، یاد رکھیے گا کہ آگ میں ڈالے جانے کے بعد کا واقعہ ہے۔ پہلے نمرود نے آپ کو آگ میں ڈال دیا تھا، لیکن اس واقعے میں آپ نے اللہ کی بارگاہ میں کوئی دعا نہ کی تھی، لیکن اس واقعے میں جب اپنی بیوی کو اور اپنے بیٹے کو چھوڑ کر جب آپ چلے ہیں تو آپ نے دعا بھی کی۔ تو یہاں پر مفسرین ایک بات لکھتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ پر بھروسہ یعنی اللہ کی کارسازی پر بندہ اعتماد کر کے دعا نہ بھی کرے تو بھی یہ توکل اور یہ بہتر ہے، لیکن مقام دعا جو ہے وہ اس سے بھی افضل ہے۔ تو یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس دوسرے واقعے میں آپ نے دعا بھی مانگی اور یہ آپ کے مدارج کمال میں دم بدم ترقی ہے، اور آپ نے دعا کیا مانگی کہ مالک میں نے اپنی اولاد کو تیرے عزت والے گھر کے پاس چھوڑ دیا، اور یہ ایک ایسی وادی ہے کہ مالک یہاں نہ کھیتی ہوتی ہے، کہ کوئی زراعت ہی نہیں ہوتی، کہ کوئی زمین سے کوئی اناج نکلے گا یا کچھ نکلے گا، لیکن میں نے یہاں پر چھوڑ دیا۔ پھر آپ نے دعا کی، اے میرے رب میں نے یہاں چھوڑ تو دیا، پھر دعا کرتے ہیں ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے میرے رب تاکہ وہ نماز قائم رکھیں۔ اب کیا ہوا کہ اے میرے رب میں نے اپنی اولاد کو ایسی ناقابل زراعت زمین میں ٹھہرایا ہے، اور اب کیا ہو قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے دعا کر دی۔ حضرت اسماعیل اور ان کی اولاد اس وادی میں، اب یہ آباد تو میں نے کر دیا لیکن اب اس وادی میں یہ کیا کریں؟ تو یہ دیکھیے یہ اللہ کے نبی کی چاہت دیکھیے کہ میری اولاد کیا کرے، تو فرمایا کہ وہ تیرا ذکر کرے، تیری عبادت میں مشغول ہو اور تیرے بیت حرام کے پاس وہ نماز کو قائم کرے۔ اے اللہ تو لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے، اور تاکہ وہ اس وادی اور اس دیگر شہروں سے لوگ یہاں پر آئیں اور ان کے دل اس پاکیزہ مکان کی زیارت کے شوق میں کھینچیں۔ جو جاتے ہیں تو بار بار جن کو تڑپ لگتی ہے یہ کیا ہے؟ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا مانگی تھی، جو ایک بار حج اور عمرہ کرنے چلے جائے تو بار بار دل میں تڑپ ہوتی ہے مالک دوبارہ بلا لے، مالک دوبارہ دکھا دے۔ یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے، اور اس میں آپ نے ایمانداروں کے لیے دعا کی کہ مولا جو ایماندار ہیں، جو ایمان لے کر آ گئے، ان کو اس بیت اللہ کا حج میسر آئے، اور جب وہ آئیں تو یہاں جو رہنے والی اولاد میری ہو، تو تاکہ وہ آنے والے جو زیارت کرنے کے لیے آئے، حج کرنے آئے، عمرہ کرنے آئے، میری اولاد ان سے فائدہ حاصل کرتی رہے۔ علماء فرماتے ہیں غرض یہ دینی اور دنیاوی دونوں طرح کی برکات پر مشتمل دعا تھی جو آپ نے دعا مانگی، اور آپ کی دعا قبول ہوئی۔ آپ نے اپنی اولاد کو وہاں چھوڑا، اللہ رب العالمین نے وہاں سے ایک قبیلہ گزرا، وہ قبیلہ جرہم اس کا نام تھا، وہ اس وادی سے گزرا تو انہوں نے دیکھا کہ ایک پرندہ دیکھا تو انہیں تعجب ہوا کہ اس وادی میں پرندے کا کیا کام۔ اب پرندہ کس بات کی نشانی ہے؟ تو یاد رکھیے پرندہ اس بات کی نشانی تھی کہ وہ سمجھ گئے کہ یہاں کوئی چشمہ نمودار ہوا ہے، تو پرندہ اس بات کی علامت ہے کہ یہاں پانی ہے، اور وہ
اب وہ اس پرندے کی وجہ سے، اور پانی ہوگا یہاں پر، اب وہ ڈھونڈنے کے لیے آئے تو دیکھا کہ پانی موجود ہے اور زمزم شریف کا، تو انہوں نے وہاں ایک عورت کو دیکھا تو فوراً حضرت بی بی حاجرہ سے انہوں نے وہاں اجازت مانگی کہ ہم یہاں بسنا چاہتے ہیں، لیکن آپ نے انہیں اس شرط پر اجازت دی کہ تمہیں آباد ہونے کی اجازت ہے یہاں پر، لیکن پانی میں تمہارا کوئی حق نہ ہوگا۔ وہ لوگ وہاں بسے، مفسرین کہتے ہیں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام وہیں رہے اور جوان ہوئے۔ اللہ تو ان لوگوں نے، قبیلہ جرہم کے لوگوں نے جب آپ کے تقوی کو دیکھا اور پرہیزگاری کو دیکھا، ماں نے کیسی تقوی اور پرہیزگاری اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو سکھائی، اللہ اکبر۔ قبیلہ جرہم کے لوگوں نے اپنے خاندان میں سے ایک لڑکی سے آپ کی شادی کروا دی۔ کچھ عرصے کے بعد حضرت بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا، اور اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا پوری ہوئی، اور آپ نے دعا میں یہ بھی کہا تھا کہ مالک انہیں پھلوں سے رزق عطا فرما تاکہ وہ شکر ہو جائیں۔ آج اسی دعا کا ثمرہ ہے کہ کب دعا کی تھی کہ آج جو حرم شریف میں جانے والے ہیں، چاہے بہار ہو، خزاں ہو، سردی ہو، گرمی ہو، لیکن اللہ رب العالمین چاروں موسموں کا پھل اور مختلف فصلوں کے میوے وغیرہ سب کچھ حرم شریف میں، دونوں مدینے میں بھی ملتا ہے اور مکے میں بھی ملتا ہے، یعنی سارا پھل جو اگر کھانا چاہے جو کہیں نہ ملے، لیکن اللہ نے اس سرزمین پر وہ کوئی سا بھی موسم کا پھل ہو لیکن وہ وہاں جو جس وقت چاہے اسے وہ وہاں ملے گا۔ یہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی کہ جو وہاں قبول ہوئی۔ آگے دعا آپ نے ایک اور دعا کی، ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء۔ اے ہمارے رب، تو جانتا ہے جو ہم چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں، اور اللہ پر زمین و آسمان میں کوئی شے پوشیدہ نہیں۔ اس آیت کا معنی یہ ہے، اے ہمارے رب، تو ہمارے حالات کو، ہماری ضرورتوں کو، ہمارے نقصانات کو جانتا ہے، تو ہم سے زیادہ رحم فرماتا ہے، اس لیے تیری بارگاہ میں ہمیں دعا کرنے کی حاجت تو نہیں، لیکن ہم تیرے حضور دست دعا اس لیے بلند کرتے ہیں تاکہ ہم تیرے آگے اپنی بندگی کا اظہار کریں، تیری عظمت اور تیرے جلال سے خوف کھائیں، اور وما یخفی علی اللہ من شیء، اور اللہ پر کوئی شے پوشیدہ نہیں۔ اس کے بارے میں قول یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تصدیق کے طور پر اللہ سے یہ کلام فرمایا، اور دوسرا قول یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کا کلام ہے، اور اس کا معنی یہ ہے کہ جو ہر جگہ میں چھپی ہوئی چیزوں کو جانتا ہے، اس سے کوئی شے مخفی نہیں، پوشیدہ نہیں۔ آگے آپ نے اللہ کی بارگاہ میں حمد و ثنا کی، الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق دیے، بے شک میرا رب دعا سننے والا ہے۔ اے میرے رب، مجھے نماز کا قائم رکھنے والا رکھ، اور کچھ میری اولاد کو، اور اے ہمارے رب، اور میری دعا سن لے، اے ہمارے رب مجھے بخش دے، اور میرے ماں باپ کو، اور سب مسلمانوں کو جس دن حساب قائم ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پہلے تعریف اس کی کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، یعنی آپ نے ایک اور فرزند کی دعا اس مقام پر اللہ کی بارگاہ میں کی تھی، تو وہ آپ کی دعا قبول ہوئی تھی، اور آپ نے اس کا شکر ادا کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے کہ جس نے مجھے بڑھاپے کے باوجود حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام جیسے بچے اللہ نے مجھے بیٹے دیے۔ بے شک میرا رب جو ہے وہ دعا کو قبول کرنے والا ہے۔ یہاں پر دیکھیے کہ جو مایوس نہ ہوا کریں کہ بڑھاپے میں بھی جو اولاد سے یعنی اولاد نہیں ہوتی، اتنے علاج کراتے ہیں اور پھر مایوس ہو جاتے ہیں۔ اس دعا میں کتنی بڑی دھارس ہے
کہ میرا رب جو ہے وہ دعا کو سننے والا ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ نے کب عطا فرمایا؟ 99 برس کی عمر میں عطا فرمایا، کہ بندہ اس وقت سوچ بھی نہیں سکتا، جب 100 میں 1 کم آپ کی عمر تھی جب حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ کو عطا فرمایا۔ اور حضرت اسحاق کو 13 برس بعد جب آپ کی عمر 112 برس ہوئی تو جب حضرت اسحاق علیہ السلام عطا فرمائے، آپ اندازہ لگائیں میرا رب چاہے تو انسان 125 سال کا بھی ہو جائے تو اللہ اگر اس کی عمر ہے اور اس کے مقدر میں اولاد ہے تو اللہ اولاد عطا کرتا ہے۔ بعض لوگ بیٹے مل جاتے ہیں، یقیناً بیٹا اللہ کی نعمت ہے، اور بیٹا پرہیزگار ہو تو ماں باپ کے لیے اس سے بڑھ کر کیا ہو۔ لیکن مومن کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے، جو مومن ہے وہ بیٹیوں کی پیدائش پر گھبرایا نہ کرے۔ بعض ہمارے ہاں بیٹیوں کی پیدائش پر پتہ نہیں کیا اپنے آپ کو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، تو یاد رکھیے بیٹیوں کی بشارت میرے آقا علیہ السلام نے کیا دی، اور اسی پر بس اسی آیت پر میں اپنی گفتگو کو مکمل کر رہا ہوں کہ بیٹی کے بارے میں 2 حدیث مبارکہ مختصر میں آپ کے سامنے رکھوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس شخص کی بیٹی ہو پھر نہ تو اس نے اس کو زندہ دفن کیا اور نہ اسے ذلیل کیا اور نہ اس پر بیٹے کو ترجیح دی، یہ 3 کام اس نے کیے، میرے آقا فرماتے ہیں اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ یہ اس کی بشارت ہے میرے آقا علیہ السلام۔ اور ایک اور حدیث پاک میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو 3 بیٹیوں یا 3 بہنوں کی، یعنی اب کسی کی شادی نہ ہوئی ہو، بہنیں ہیں ان کی بھی شادی نہیں ہوئی، تو فرمایا جو 3 بیٹیوں یا 3 بہنوں کی پرورش کرے، انہیں ادب سکھائے اور ان پر مہربانی کرے، حتیٰ کہ اللہ انہیں بے نیاز کر دے۔ بے نیاز سے مراد یعنی ان کی شادیاں ہو جائیں، وہ اپنے دوسرے گھروں میں چلے جائیں، تو اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت واجب کر دیتا ہے۔ تو ایک شخص نے حضور کی بارگاہ میں فوراً عرض کیا، یا رسول اللہ یہ تو 3 کے بارے میں آپ نے فرمایا، اگر کسی کی 2 ہی ہوں بہنیں یا 2 بیٹیاں ہوں، تو میرے آقا علیہ السلام سے پوچھا کیا اسے بھی یہ ثواب ملے گا؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہاں، 2 بیٹیوں 2 بہنوں کی پرورش کرنے والے پر بھی یہی ثواب ہے کہ اللہ اسے جنت میں داخل کر دے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، اگر لوگ حضور سے 1 بیٹی 1 بہن کی پرورش کے بارے میں بھی پوچھتے تو میرے آقا اسے بھی یہی جواب دیتے کہ اسے بھی یہی، اس کے لیے بھی یہی بشارت ہے۔ اور آپ نے دعا سنی کہ جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں رب جعلنی، تو یاد رکھیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چونکہ بعض افراد کے بارے میں اللہ کی طرف سے یہ پتہ چل چکا تھا کہ آپ کی اولاد میں سے کچھ لوگ کافر بھی ہوں گے، اس لیے آپ نے اس دعا میں کہا کہ مالک مجھے اور میری کچھ اولاد کو نماز قائم رکھنے والا، یعنی اپنی بعض اولاد کے لیے نمازوں کی پابندی اور محافظت کی دعا کی۔ اور اس آیت میں یہ بھی پتہ چلا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والدین جو تھے وہ مومن تھے۔ یہ جو قرآن میں آزر کا ذکر ہے یہ آپ کا چچا تھا، آپ کے والد کا نام طارق تھا اور وہ مومن تھے، یہ بھی یہاں سے پتہ چلا۔ اور اس دعا میں ایک ادب سکھایا گیا کہ بندہ جب دعا کرے تو اپنی ذات سے شروع کرے اور پھر ماں باپ کو دعا میں شامل کرے۔ تیسرا کام یہ کرے کہ ہر مسلمان کے حق میں دعا کرے۔ اور نمبر 4، آخرت کی دعا اپنی دعا میں ضرور مانگا کرے، صرف دنیا نہ مانگا کرے۔ اس دعا میں یہ بھی سکھایا گیا، ہم نماز پڑھتے ہیں، یہ 4 دعا ہمیں روز یاد کروائی جاتی ہے کہ تم نے 4 دعا مانگنی ہے، اپنی ذات کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اور پھر تمام مسلمانوں کے حق میں، اور چوتھی دعا اپنی آخرت کی بہتری کے لیے بندے کو ہر وقت دعا مانگنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن حکیم کا فیضان عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ ہم نے سنایا
اپنی بارگاہ میں قبول مقبول فرما۔ مولا کریم کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما۔ ہمیں بہترین انداز میں قرآن حکیم کو سیکھنے سکھانے کی توفیق عطا فرما۔ اخلاص 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 کی دولت عطا فرما، یقین کی دولت عطا فرما، اپنی محبت کی دولت دے دے میرے مالک، اپنے محبوب کے عشق کی دولت دے دے۔ اے اللہ تیرے محبوب کا سچا غلام بنا دے، حضور کی سنتوں کا عامل بنا دے، حق بولنے والا، حق دیکھنے والا بنا دے، حق کا ساتھ دینے والا بنا دے۔ مولا کریم ہر قسم کے باطل سے ہمیں بچا یا رب العالمین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے میرے مولا حج پر آنے والوں کے لیے دعائیں مانگی، اے اللہ ہمیں ہر سال حج مبرور کی سعادت عطا فرما۔ ایمانداروں کے لیے دعا کی، اے اللہ ہم سب کو ہر سال عمرہ مقبول کی سعادت عطا فرما، ہماری جھولیوں کو اپنے فضل و کرم سے بھر دے۔ اللہ یہ جتنے حاضرین موجود ہیں جس کے دل میں جو مراد ہو پوری فرما۔ ایک مرحومہ جن کا کل انتقال ہوا ابھی سوئب ہیں، خیر النساء، مولا کریم ان کی بے حساب مغفرت فرما، قبر کے تمام منازل ان کے لیے آسان فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔